امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، ہم دونوں معاشرتی طبقاتی امتیازات کو پامال کرنے والے دو نوجوان محبت کرنے والوں کی کہانی۔ ان کی سماجی حیثیت میں واضح فرق کے باوجود وہ ایک گہرے ناقابل فراموش تعلق کے پابند ہے۔ جیسا کہ وہ اپنی محبت کو ایک ساتھ باندھتے ہیں، قسمت نے اسے کھولنے کی دھمکی دی ہے۔ کیا ان کی محبت سب کو فتح کر سکتی ہے؟ کیا یہ طبقے اور حیثیت پر فتح حاصل کر پائے گی؟ اس ڈرامے کو بی گل نے لکھا ہے، سید عابس رضا نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مہروز کریم نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، بابر علی، انیکا ذوالفقار، سمر عباس اور رابعہ کلثوم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جائے گا۔ نمبر 7، رات ایک ڈرامائی کہانی ہے جو 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن قسمت راستے میں آتی رہتی ہے۔ شہریار منور بطور سالار ایک بھرپور پس منظر سے تعلق رکھتا ہے، تاہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہبا بخاری بحیثیت ایمان ایک پڑھی لکھی محنتی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارسلان نصیر بحیثیت زین ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے، بیرون ملک کام کر رہا ہے اور اس کا خاندان اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے، لیکن کچھ اسکیمیں انہیں علیحدگی کی طرف لے جاتی ہیں اور زین ایمان سے گہری نفرت پیدا کرتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی۔ وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، جینٹل مین مشہور ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمن قمر کا لکھا ہوا جینٹل مین ڈرامہ گہرائی سے بھری کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ پاکستان کے سماجی اور سیاسی منظرنامے سے متاثر ہے جو ان گہرائیوں سے جڑے مسائل کو اجاگر کرتا ہے جو کہ سامنے نہیں آتے۔ جینٹل مین کے کردار کے ذریعے خلیل الرحمن قمر اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح سماجی سیاسی منظرنامے میں مسائل صرف گنڈوں اور بدماشوں کی وجہ سے نہیں ہیں۔ بہت سے نقاب پوش لوگ معاشرے میں افراتفری پھیلاتے ہیں۔ یہ عوام کے لیے محسوس کرنے والے گنڈوں اور اپنے فائدے کے لیے عوام کو لوٹنے والے شریف لوگوں کے درمیان فرق کو اجاگر کرے گا۔ یہ یقینی طور پر ناظرین کو ٹی وی اسکرین پر سینما کا تجربہ دے گا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں سعید، یمنا زیدی، عدنان صدیقی، زاہد احمد، سہیل علی ابڑو اور احمد علی بٹ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، جان نثار نوشیروہ غزنوی ایک امیر نوجوان اپنے بھائی کی موت کے بعد اپنی زندگی میں ایک اہم لمحے کا سامنا کرتا ہے۔ یہ سانحہ نوشیروہ غزنوی پر متعدد ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالتا ہے جنہیں وہ ہچکچاتے ہوئے قبول کرتا ہے، صرف بعد میں انہیں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تاہم دعا سے ملاقات کے بعد اس کی زندگی ایک تبدیلی کا موڑ لیتی ہے۔ اسے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن یہ اسے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک نازک موڑ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ دعا ایک عاجز پس منظر کی ایک خوبصورت لڑکی، اس کے والدین نے اس کی 2 بہنوں کے ساتھ اسے پالا ہے۔ اپنی بے گناہی کے باوجود قسمت نے نوشیروہ غزنوی کا سامنا کرنے سے پہلے دعا کو بدقسمتی کے ایک سلسلے کا نشانہ بنایا، تاہم
دعا سے ان کی ملاقات کے بعد ان کی زندگی مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، حسرت۔ حسرت اس بات کی کہانی ہے کہ کس طرح حسد اور تلخی دوسروں کی زندگیوں میں تباہی پیدا کر سکتی ہے اور آپ کی دنیا کو الٹ پلٹ کر سکتی ہے۔ کرن حق بطور ثنایا ایک خاندانی کام کرنے والی خاتون ہے جو اپنے خاندان کو ایک بہترین زندگی دینے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ فہد شیخ بحیثیت ارحم ایک پیچیدہ شوہر ہے جو اپنے رویے سے غیر متوقع ہے اور اکثر اپنی بیوی ثنایا کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جینس ٹیسا بطور فبیہہ ایک ہوشیار لیکن پرعزم خاتون ہے جو اپنے امیر ساتھی ارحم سے شادی کر کے اپنے مالی مستقبل کو محفوظ بناتی ہے۔ سبحان ایوان بطور حمزہ ایک معاون اور جد و جہد والا آدمی ہے جو فبیہہ سے شادی کرنے اور ایک ساتھ ایک شاندار زندگی گزارنے کے لیے بے چین ہے۔ دوسری شادی کرنا بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ اپنے اہداف کا پیچھا کرنا ایک حیرت انگیز خصوصیت ہے، تاہم دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں افراتفری کا باعث بننا بیک وقت آپ کو برباد کر دیتا ہے۔ تب کیا دوسری شادی ارحم کے مسائل کا حل ہے یا اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے؟ نمبر 3، جان سے پیارا جونی۔ پہلے محبت اور وفا کے جذبات کے درمیان پھنسے ایک سادہ آدمی کی کہانی۔ جیسے ہی جنید اپنے محبوب کے انکار سے شفا پاتا ہے، نیا ملا رشتہ عقیدت کے توازن میں لٹک جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو عالیہ بخاری نے لکھا ہے، میر سکندر نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں زاہد احمد، ہیرا مانی اور ماہم شاہد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، تم میرے کیا ہو۔ ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا ڈرامہ تم میرے کیا ہو محبت اور اتار چڑھاؤ کے بارے میں ایک دلچسپ ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عدنان رضا میر، امیمہ سلیم، ارسلان بٹ، دانیال خان، اریبہ میر، ختیجہ سلیم اور سمیحہ اوان شامل ہیں۔ یہ دل کو چھو لینے والی کہانی بننے کا وعدہ کرتا ہے۔ مرکزی کردار جو امیمہ سلیم اور عدنان رضا میر نے ادا کیا ہے آپ کو جذبات سے بھرپور سفر پر لے جائے گا۔ عدنان رضا اپنے کردار میں گہرائی لاتے ہیں جبکہ امیمہ سلیم میر نے دلکشی کا اضافہ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو حسیب علی اور واجد رضا نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مومنہ درید نے اسے پروڈیوس کیا ہے اور ہنا ہما نفیس نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، تم بن کیسے جئیں۔ اس ڈرامے کی کہانی محبت، دوستی اور جذبات کی ایک پیچیدہ کہانی ہے۔ ڈرامے میں جنید جمشید نیازی کے کردار کی محبت میں قربانیوں کو خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا ہے، جو اپنی کزن زارا سے محبت کرتا ہے۔ تاہم زارا کی عدیل میں باہمی محبت ہے، لیکن ان کی محبت آسان نہیں ہوتی اور عدیل کا خاندان انہیں الگ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ کہانی ٹوٹے ہوئے وعدوں، قربانیوں، سچی دوستی اور قریبی خاندانی رشتوں کی طرف موڑ لیتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ثانیہ شمشاد، جنید جمشید نیازی، حماد شعیب، شبیر جان، ربینہ اشرف اور اشال فیاض شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ثاقب خان نے ڈائریکٹ کیا ہے اور ایڈیسن ادریس مسیح نے اسے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔